اتھو لڑ گئے کہیں تب پاری اے دنیا مسافر خانہ ہے اتھو لڑ گئے کہیں تب پاری کہیں اپنے آپ نو سنبھالے آئے کہیں کھیت لٹا گئے ساری اگے سودا دست بدستی تے نہ ملنی رقام ادھاری یہ گال فقیر دی یاد رکھے متا ونو یار بساری یہ گال فقیر دی یاد رکھے متا ونو یار بساری اے دنیا جھوک فنادا ہے کوئی آندا پہ آئے کوئی جاندا پہ آئے کئی گھر وچ وجدے باجے ہیں کوئی دھاڑیاں مار کرلاندا پہ آئے کہیں رات گزاری اشیش میں کوئی موت دے پٹڑے دھاندا پہ آئے اے فقیر نظام الہی ہے ایویں وارا ہر دا آندا پہ آئے اے فقیر نظام الہی ہے ایویں وارا ہر دا آندا پہ آئے پڑھ لو صلی اللہ علیہ دن کے پروت نبی آخر زمان دے ورزم بکلا دم ارمان دے ورزم بکلا دم ارمان دے پما دینا کے پروت نبی آخر زمان دے ورزم بکلا دم ارمان دے ورزم بکلا دم ارمان دے زڑ گیا زماترن صبرے گی زڑ گیا زماترن صبرے گی ورپس بوخ کی میں بائے گی زڑ گیا زماترن صبرے گی ورپس بوخ کی میں بائے گی پرے قربان شم نبیانوں کے سلطان دے ورزم بکلا دم ارمان دے ورزم بکلا دم ارمان دے پا مدینہ دادا پسر پیدا شوا دنیا دادا پسر پیدا شوا تو راش پا رنا رنا شوا دنیا دادا پسر پیدا شوا تو رشپا رنا رنا شوا دا نبی احمد محمد کو الگ ران دے ورزم بکلا دم ارمان دے دا نبی احمد او محمد کو الگ ران دے ورزم بکلا دم ارمان دے ورزم بکلا دم ارمان دے مدینہ کے پرد نبی آخر زمان دے ورزم بکلا دم ارمان ورزم بکلا دم ارمان دے دختیا نبی دیر علی شان دے چاہتا علی شان اخکار یادی ہوئی سبحان اللہ دختیا نبی علی شان دے ٹولو نبیانوں کے سلطان دے دختیا نبی عالی شان دے ٹولو نبیانوں کے سلطان دے اخکل کتاب پر نزل کڑا در رحمان ورزم بکلا دم ارمان ورزم بکلا دم ارمان اخکل کتاب پر نزل کڑا در رحمان ورزم بکلا دم ارمان ورزم بکلا دم ارمان مدینہ کے پرد نبی آخر زمان ورزم بکلا دم ارمان ورزم بکلا دم ارمان بلکہ جانے جہانے کائنات
محبوب کبریا سلطان الانبیاء شب اسرا کی دولا احمد مجتبی میٹھے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیہ نذرانہ عقیدت محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد احباب ذی وقار آج کی بزم پاک آج کی محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب اور میں کچھ یوں بول دوں تو پھر بھی غلط نہیں ہے کہ آج کی محفل پاک کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 3 رنگ نصیب ہیں، 3 نسبتیں آج کی محفل پاک کو نصیب ہیں، اور یہ محفل پاک ذکر خدا ہے۔ پہلی نسبت جو اسے نصیب ہے یہ ذکر خدا ہے، دوسری نسبت اس کی کہ یہ ذکر دعا ہے، دعا کی بھی محفل ہے، اور تیسری نسبت جس پہ ہمیں نازاں ہیں، ہم کو فخر ہے، ہم محبت اور پیار سے بانگ دول بیان کرتے ہیں، اسے وہ تیسری نسبت اتنی اعلیٰ نصیب ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بزرگ، خوش نصیب ہے وہ مرحوم حضرت گل صاحب کہ آج جس کی برسی پہ، جس کی 40ویں پہ اس کے بچوں نے، اس کے بیٹوں نے، اس کے عزیز و اقارب نے، دوست رشتہ داروں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا عقیدہ بناوٹی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے عزیز سے اس کی زندگی میں پیار کرتے تھے، بعد مرنے کے ہمیں وہ بھولا نہیں، اسی طرح پیار کرتے رہیں گے۔ مرحوم کے ساتھ یہ اعلیٰ محبت رکھنے کا یہ ایک انداز ہے کہ بعد مرنے کے مرحوم کو بھلایا نہ جائے۔ میرے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، مشکوٰۃ شریف میں سرکار نے فرمایا کہ مرحوم کے لیے سب سے افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو اپنے زندہ دوست کو یاد کرتے ہو، اسے کئی عرصے کے بعد ملتے ہو، تو اسے تحفے طیب کے ذریعے خوش آمدید کہتے ہو، محبت بھرے الفاظ کے ساتھ اس کی آمد کی استقبالی الفاظ بولتے ہو۔ تو میرے آقا نے فرمایا اسی طریقے سے، اس نسبت سے جو تم سے جدا ہو چکا ہے حکم ربی کی، جدا ہو چکا ہے، اسی بھی بعین ایسے طریقے سے تحفہ دو جس طرح اپنے زندہ دوست کو تحفہ دیتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی، سونے محبوب زندہ کو تحفہ دے دیں گے، فرض کی میں نے گھڑی دے دی، رومال دے دیا، کپڑوں کا سوٹ دے دیا، کوئی چیز بھی ہو دنیا میں تو یہ دی جا سکتی ہے، مرحوم کے لیے کیا تحفہ ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اسے تیری دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت نہیں، کپڑے اور رومال گھڑی کی ضرورت نہیں، آقا کیا دینا چاہیے مرحوم کے لیے، تحفہ کیا پیش کرنا چاہیے؟ میرے سرکار نے فرمایا 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لے، ہاتھ اللہ کی برگاہ میں اٹھا لے، میرے مولا، میرا دوست، میرا عزیز و اقارب، میرا ماں، میری ماں، میرے باپ،
اس دنیا فانی سے چلے گئے، میں تیری در برگاہ میں ان کی طرف سے یہ تحفہ حقیر سا پیش کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں 3 مرتبہ کل شریف پڑھنا اس قبر والے کے لیے اتنا عظیم بن کے جاتا ہے، اگر وہ ما دنیا فیہا کا مقام اور اس کے مال ساری دولت اسے دی جائے وہ خوش نہ ہوگا جتنا 3 مرتبہ کل شریف سے مرحوم قبر میں خوش ہو جاتا ہے۔ میرے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے گا۔ آج تو نام نہیں لوں گا، لوگ شور مچاتے ہیں، جی کھانا سامنے رکھ دیا تو نے پڑھ لیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بولا ہو سکتا ہے جی بصارت، اگر نگاہ، اگر ایمان صدیق والا ہو، ماننے پہ آئے تو پھر مان جائے گا، اگر نہ مانے تو ابو جہل ساری زندگی انکار کرتا رہا، نہ جانے تو اس نسبت سے ہو۔ جی وہ بسم اللہ شریف ہے، جو بسم اللہ پڑھا، آقا نے فرمایا کہ کھانے پر کلام پاک پڑھو، وہ تو بسم اللہ شریف ہے۔ میں کہا چلے بسم اللہ بھی تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے نا، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادان اگر تو قرآن پڑھتا تو پھر تجھے علم ہوتا کہ بسم اللہ بھی قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے سلیمان پیغمبر سے بسم اللہ بھی اس لیے لکھوائی درمیان آیت میں کہ 14ویں 15ویں صدی کا مولوی اقراض کرے گا، بولے گا بسم اللہ آیت نہیں قرآن کے درمیان میں لکھ دے، سورت کے اوپر اگر پڑھے گا تو عرض کرے گا، بولے گا، اعتراض کرے گا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، نانا درمیان سورت کے اندر لکھ دے میرے سلیمان پیغمبر، خط تو نے سر پر بھی لکھنا ہے لیکن درمیان میں لکھ دے تاکہ مولوی دوڑن کے قابل نہ رہے، پھنس جائے کہ بسم اللہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت نے ان کی ادائیں دیکھ کے نا، ان کا منہ موڑنا دیکھ کے اللہ نے فرمایا اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ۔ اللہ نے جیسے چھوٹا بچہ شام کو کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے نا اور ماں اسے کھانا دیتی ہے، بچہ کہتا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا، منہ موڑ دیتا ہے، اس کی ماں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تو کیوں نہیں کھاتا؟ تو بیٹا کیوں نہیں کھاتا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ میرے رب نے انداز یہی بیان کیا اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ۔ اللہ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھاتا اس رزق کو جس پہ میرا کلام پڑھا گیا؟ کیوں نہیں کھاتا؟ تجھے کیا ہو گیا؟ کھانا مرتا تو نہیں ہے، بسم اللہ ہی پڑھا گیا نا، کوئی زہر توچ نہیں پائی گئی، ڈریاں تا جی زہر پہ گئی ہے، بسم اللہ ہی پڑھا گیا، جی بسم اللہ پڑھنے نال نہیں مردا تا 3 دفعہ کل شریف نال نمبر سی۔ عقیدہ عقیدہ ہے الحمد اور دربار مصطفیٰ میں چلتے ہیں، حضور کے دور میں بھی یہ ہوا کہ نہیں؟ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب کے خطابات کے انداز تھے، الفاظ تھے، بول دیے، کوئی دلیل، کوئی ثبوت؟ میں کہ ڈاڑھی دے سا منن دیا تے ڈاڑھی دے سا۔ بیکی شریف بڑے مشہور و معروف علماء جانتے ہیں، مشکات شریف دے وچ موجود ہے، ابو داؤد شریف دے اندر موجود ہے، تے حوالہ میں تینوں اگے تیرے بخاری دا بھی دے سا، لیکن پہلو سن، میرے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار سجا ہوا ہے، وہ دربار اتنا عظیم، وہ برگاہ اتنی عظیم، دربار رسالت میں، دربار رسالت میں دلی سبحان اللہ کوئی شے نہ سن سکدے، اچھی آواز نال پچھلے بھی آکھو سبحان اللہ، جے اج میرے واسطے نہ آکھو، جڑا مرحوم واسطے آیا اون دے ارادہ لے کے سبحان اللہ، او دے قبر دے منزل بلند ہون گیا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہن نال 90 نیکی ہے، جنت وچ درخت لگدا ہے، جیڑا بندہ دے اج درخت لگے تے گلزار حضرت گل صاحب دے مرحوم دے درجات بلند ہون، اون وجہ نال کو سبحان اللہ۔ دربار رسالت میں وہ کیسی گھڑی ہوگی، دربار رسالت میں وہ کیسی گھڑی ہوگی،
حسان نے ممبر پہ جب نعت پڑھی ہوگی، حسان نے ممبر پہ جب نعت پڑھی ہوگی، صدیق عمر عثمان علی ہوگے، صدیق عمر عثمان علی ہوگے، حسنین کے نانے کی کیا محفل سجی ہو۔ آباب زی وقار مدینے کا شہر ہے، میرے کریمہ کا جلوہ گر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام آیا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی خدمت میں عرض کرتا ہے سونے محبوب کریم لجپال آقا، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا جس مسئلے کا جس دروازے سے بھی حل نہ نکلے، دروازہ مصطفیٰ وہ در ہے جہاں ہر مشکل آسان بن جاتا۔ آیا دروازہ مصطفیٰ پہ، صحابہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ نبی کے در پہ جاؤ، دروازہ مصطفیٰ پہ جاؤ۔ میرے کریم آقا کا غلام آیا، عرض کرتا ہے سونے محبوب کریم لجپال آقا، میرا باپ جب دنیا سے جانے لگا تھا، جب میرے باپ کے آخری مراحل زندگی تھے، میرے باپ نے کچھ نصیحت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے پیچھے صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا۔ سونے محبوب میرے حالات کچھ عجیب تھے، لیکن میرے بھائی حشام نے وہ حق ادا کر دیا۔ سونے محبوب کچھ یوں فرما دو، اگر میں کچھ دوں باپ کے پیچھے، کیا میرے بابے کے پیچھے میرا دیا ہوا پہنچ جائے گا؟ مولویا میں تیری مان لیتا ہوں، اگر پیچھے دینا شرک بدعت ہوتا اللہ کا نبی فرماتا نا غلط کام ہے، ایسا کبھی نہ کرنا، لیکن میرے نبی نے مور لگا دی، تصدیق فرما دے۔ سرکار نے فرمایا انہو لو کان مسلمان، حدیث سن کے تو سبحان اللہ کھو، اوشاللہ پنج وقتی گاٹے پوئے کو آمین۔ ایک جاتے میں آکے پنج وقتی گاٹے پوئے کہ تیرے پیونو پوئے، انہوں پتہ کون سی پنج وقتی کی ہے، وہ پنج وقت دی نماز شاء اللہ سب نماز بڑھو۔ انہو لو کان مسلمان، میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام، اے میرے صحابی، شرط اول ہے گر تیرا باپ مسلمان ہے۔ انہو لو کان مسلمان، گر تیرا باپ مسلمان ہے، جی سونیا مسلمان ہے، بلکہ تیرا غلام ہے، تیرا صحابی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بات میرا نبی سمجھتا تھا، اس اپنے غلام کو جانتا تھا، لیکن 15 صدی کے مولوی کا منہ بند کروانا تھا۔ فرمایا انہو لو کان مسلمان فاعتکمتم انہو او صدقتم انہو او حججتم انہو بلغ ذالک۔ فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان تھا، اگر تیرا باپ مسلمان ہے، اگر تو جس کے پیچھے صدقہ خیرات دے رہا ہے وہ مسلمان ہے، پھر اگر تو غلام بھی آزاد کرے گا ثواب ملے گا، اگر اس کے پیچھے او صدقتم صدقہ بھی دے گا وہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا، او حججتم اگر تو اس کے حق میں حج بھی کرے گا وہ بلغ ذالک اسے پہنچے گا۔ آج مولوی کی مان لوں یا آمنہ کے لال کی مان لوں؟ آؤ سن بخاری شریف، کیڑی شریف؟ بخاری شریف ماں کا مولی نسن نہ دے سا، جے منن تے آویں وال تینو ڈاڈا چا سمجھے سا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف سرکار جا رہے ہیں،
آپ نے سواری پہ سوار ہیں، میرے آقا کریم دراز گوش پہ سوار ہیں، میرا نبی جا رہا ہے سواری پہ، گزرتے گزرتے قبرستان کے درمیان آمنہ کے لال کی سواری گزر گئی، سواری جا رہی ہے، میرا نبی سوار ہے، خدا کی قسم میرا تو یہ عقیدہ ہے، بلکہ ہر سنی کا عقیدہ ہے، میرے نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گئی وہ نسبت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عرفہ ہے، میرا کریم گھوڑے پہ سوار ہے، جا رہا ہے، روایت مختلف، کوئی گھوڑا بیان فرماتے ہیں، کوئی خچر، کوئی اونٹنے بیان فرماتے ہیں، لیکن سواری پہ میرا نبی جا رہے ہیں، سرکار قبرستان کے درمیان گزر رہے ہیں، اچانک میرے نبی کی سواری رک گئی، سواری رک گئی، نبی نے روکی نہیں، خود رک گئی، صحابہ کرام نے عرض کیا سونے محبوب ابھی منزل دور ہے، آپ رک کیوں گئے، ابھی منزل دور ہے، میرے نبی نے فرمایا چپ کر جاؤ، میری سواری آگے جانے پہ مجبور ہے، ہاں ہاں منزل دور ہے، سواری آگے جانے پہ مجبور ہے، یہاں کوئی امر ضرور ہے، یہاں کوئی امر ضرور ہے، میرے نبی جلوہ گر ہے، سرکار نیچے تشریف لے آئے، صحابہ کرام کو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جی سونیا، حدیث پڑھتے یہ سب ہیں، اس کو تشریح میں لاتے بھی سب ہیں، مدارس میں پڑھاتی بھی سب ہیں، لیکن میں کہتا ہوں مولی جی حدیث نبی کی پڑھ تو نگاہ صدیق والی، نگاہ صدیق والی ہونی چاہیے، میرے کریم آقا کی یہ حدیث ہے، اس حدیث میں میں تجھے سرکار کے علم غیب بھی ثابت کرتا ہوں، نبی کے سرکار کا یہ بھی ثابت کر کے دیتا ہوں کہ اولیاء کاملین کی نسبت بھی اعلیٰ ہے، سرکار کی اس ادا سے یہ بھی ثابت کروں گا کہ میرا نبی جو دنیا سے چلا جائے ان کے پیچھے دینا بھی سرکار کی سنت، میرے نبی جلوہ گر ہوئے نیچے تشریف لے، سرکار نے غلام کو فرمایا سامنے کھجی کا درخت، اے محرم جی کھجیاں چاہ ویندے مونٹھاں دے، یہ بھی کرے پوچھے نے کیوں چاہ کے ویندے ہو، میرے سرکار کی سنت، سرکار نے فرمایا وہ کھجی کی ایک ٹہنی توڑ کے لے آ، نبی کے ہاتھ میں آئی، ہاتھ وہ ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ وہ ہیں، میرے نبی نے اس کھجی کی ٹینی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک قبر پہ رکھی، دوسری قبر پہ رکھی، سرکار کے صحابہ نے عرض کی سونے محبوبہ واللہ عالم ورسولہ، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا نبی، لیکن ہمیں بھی تو واقف کریں، سرکار اتنا تو ضرور فرمائیں کیوں سواری رک گئی، آپ نے یہ عمل کیوں فرمایا، میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ یہ دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا، قربان جاؤ نگاہ نبوت سے مڑا مٹیاں تلے، میرا نبی اے بھی جانتا ہے کہ عذاب پہ تھی، مڑا مٹیاں تلے، لیکن نبی نے فرمایا اے تو میرا علم ہے، جس سواری تے میں سوارا میری سواری جان گئی ہے کہ وچ عذاب پیا ہو، نبی جس سواری پہ سوار ہے وہ بھی جان گئے کہ نیچے عذاب ہو رہا ہے، تو نبی کی بات کرتا ہے، میرا نبی جس سواری سے نسبت دے دے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی، سرکار نے فرمایا اس پہ عذاب ہے، اس پہ بھی عذاب ہے، اب دیکھو صحابہ کا عقیدہ، بس بات ختم نہیں ہوئی، میرے نبی کے صحابہ نے سوال شروع فرمائے، ارکی سونے محبوب اتنا تو بتائیں عذاب کیوں ہو رہا ہے، عذاب کیوں ہو رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ جو قبر ہے یہ جب پیشاب کرتا تھا، پیشاب کو سکاتا نہیں تھا، اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کرتا، بس پیشاب کرتے اٹھ جاتا تھا، اس کے کپڑے خراب ہو جاتے تھے، اس کی اس ادا سے اس گندی حرکت سے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ جو بیٹھا ہے قبر والا اس پہ عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے جب دو باتیں کرتے تھے، یہ دیوار کے ساتھ کان لگا دیتا تھا،
چغل خور یہ چغلیاں اٹھاتا تھا، اس لیے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ میرا نبی ان دو جملوں سے ثابت کر رہا ہے یار عذاب ہوا، قبر والے پہ عذاب ہوا، اس کی زندگی میں ہوا، اجنبی کے سامنے قبر مبارک اس کی موجود ہے، سرکار جلوہ گر ہیں، قبر موجود ہے، عذاب ہوا ماضی میں، میرا نبی ماضی کی حالات بھی جانتے ہیں، میرا نبی ماضی کے حالات بھی جانتے ہیں۔ ہے حدیث بخاری شریف میں، جا پڑھ کے دیکھ لے، بخاری شریف دے اندر موجود ہے، میرا نبی ماضی کی حالات بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی نے ہون اے مستقبل فعل حال دا مقابلہ فعل حال دی حالات، میرے نبی نے فرمایا اب اس کے اوپر عذاب ہے، پتہ چلیا نبی فعل حال بھی جانتا ہے۔ اب نبی نے اوپر سے ٹینیاں رکھی، میرے نبی نے فرمایا اب ان سے عذاب ہلکا ہو گیا، مستقبل کی بھی خبر رکھ، مستقبل کی بھی۔ سرکار نے فرمایا اب عذاب ہلکا، چلا گیا عذاب اس کا۔ صحابہ کرام نے دوسرا سوال کیا، آقا اتنی مہربانی فرمائیں کہ یہ کھجور کی ٹہنی ان کی قبر پہ آئی تو اس سے عذاب کیسے دور ہوا؟ ہاں جی، کھجور کی ٹہنی ہے، درخت ہے، نہ اس کے پاس زبان ہے، نہ اس کے پاس ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاس پاؤں ہیں، نہ یہ کسی مدرسے میں پڑھی ہے، نہ کسی مدارس میں گئی ہے، نہ کسی خانقاہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ کسی دینی مدارس کے، نہ اس نے اپنے سر کو روڈا کیا، نہ اس نے بستر اٹھایا، کچھ اس نے نہیں کیا، اسے کیسے پتا چلے گا یہ کون سا عمل کر رہی ہے یہ درخت کی ٹہنی کہ اس کی وجہ سے عذاب چلا گیا؟ اب سن، میرے نبی نے بڑا احسن انداز میں فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو چیز بھی بنائی ہے، جو چیز بھی بنائی ہے، جو چیز بھی بنائی ہے، جو ذرہ ذرہ ہے، انسان رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، مگر کوئی کائنات کی باقی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی۔ یہ جو کھجی کا درخت ہے، یہ جو سبز رنگ کی ٹینی ہے، ابھی گیلی ہے، جب تک یہ قبر پہ پڑی رہے گی یہ اللہ کا ذکر کرے گی، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر عذاب نہیں ہوگا۔ میں نے بولیا مولیا ضد چھڑ دے، تکرار چھڑ دے، اقرار کر لے، تکرار چھڑ دے، اقرار کر لے۔ میں کہ جتے کھجی دی ٹیڑی ذکر اللہ دا کر رہے اتھے عذاب نہیں ہوتا۔ خوش نصیب ہو باپ ہے جدی قبر تے حافظ پتر سورت یاسین پڑھ دا ہے، اتھے کیویں عذاب آ سکدا، اتھے کیویں عذاب آ سکتا ہے؟ نگاہ نگاہ میں آج ذرا میں تجھے بتاؤں، میرے کریم آقا نے ہمیں کون سے راستے بتائے، دنیا کے نظروں سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ میرا نبی جانتا تھا میرے غلاموں کے ساتھ یہ معاملے بھی ہونے ہیں۔ میرے نبی نے ایک جنگ ہے، دوران جنگ میرے کریم آقا نے اپنے وجود پہ، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ سرکار بھوک کی وجہ سے، کمزوری بتقاضۂ بشریت، میرے نبی کمزوری کی حالت میں 3-4 دن ہو گئے کوئی چیز نہیں کھائی۔ میرے نبی نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں۔ قربان جاؤں جماعت دعوت اسلامی کی عظیم، قربان جاؤں دعوت اسلامی کے عظیم امیر اہل سنت جناب محترم حضرت علامہ الحاج الیاس قادری رحمت اللہ علیہ بارک اللہ مجدہ، ان کی بھی یہ عادت مبارک ہے، دن میں 1 مرتبہ پتھر باندھتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت جی یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ نبی کی سنت ہے، میں بھی پتھر باندھتا ہوں تاکہ میرا نبی راضی ہو جائے۔ الیاس میری ادا اپناتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، نام اس کا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ سرکار کی حالت دیکھ کے گھر میں جاتا ہے۔ میرا نبی گھر میں آیا، زہرا بھی پیاس بھوک سے تڑپ رہی ہیں، حسنین کریمین کی جوڑی بھی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ کل گھرانہ وقت شام کا ہوا، میرا نبی
گھر سے باہر آ گئے، بھوک نے نکال دیا۔ ابا بزی وقار آج کا جرا دور گزرے ہے، آج کے جو لمحے گزر رہے ہیں، ہمارے گھر میں سالہاں کے دانے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم ہے کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ یہ اسلام ایسے آسانی سے نہیں آیا، میرے نبی نے قربانیاں دی، نبی کے آل بیت نے قربانیاں دی، سید غلام نے قربانیاں دی ہیں۔ میرے نبی گھر سے باہر نکلے، بھوک کی وجہ سے ایک لمحہ گزرا، حضرت ابوبکر صدیق گلی میں آ گئے، ادھر سے عمر فاروق آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں عمر خیر ہے، کیوں باہر آ گیا؟ عمر فرماتا ہے صدیق بھوک نے تنگ کیا، گھر بیٹھنے نہیں دیا، باہر آ گیا۔ صدیق فرماتے ہیں بس میرا بھی یہی حال ہے۔ کیا دیکھتے ہیں ادھر سے آمنہ کلال دھلک رہا ہے، آمنہ کلال آ رہے، میرے نبی کی خدمت میں گزارش ہو، سرکار کی خدمت میں سلام کیا، عرض کی سونے محبوب آپ کیسے باہر جلوہ گر ہو اس ٹائم میں؟ میرے نبی نے فرمایا صدیق عمر جس چیز نے تجھے گھر میں بیٹھنے نہ دیا وہی حالت میری بھی ہے، میں بھی باہر آ گیا۔ اتنے دیر تک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں سونے محبوب میرے گھر میں دعوت ہے، آپ جلوہ گر ہو جائیں۔ میرے نبی نے دعوت قبول فرما لی۔ میں تجھے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اعتراض کرتا ہے کھانے کے اوپر پڑھنا کہاں سے ثابت، اوپر پڑھنا کہاں سے ثابت؟ میرا نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والی کہتی ہے جا نبی کو دعوت دے آ، ہم نے کھانا بنایا، بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اسے ذبح کیا، جابر کے 2 بیٹے ہیں، وہ منظر دیکھ رہے ہیں، ذبح کرنے کی انداز دیکھ رہے ہیں، دور سے دیکھ رہے ہیں کہ باپ کیسے بکرے کو ذبح کرتا ہے۔ باپ دعوت دینے نبی کی خدمت میں گیا، چھری بیٹے نے اٹھا لی، چھوٹے کو لٹا دیا، بڑا کہتا ہے بے بھائی ذرا زمین پہ لیٹ جا، میں تجھے ایسا ذبح کرتا ہوں جیسے بابے نے بکرے کو ذبح کیا، نہ جانے کیسے ذبح کرتے ہیں۔ ایک نے چھری اپنے بھائی کے اوپر چلا دی، دوسرے نے جب دیکھا کہ بھائی مر گیا، سختی کے عالم سے مکان کے چھت پہ چڑھا، پیر پھسلا، پاؤں جب پھسلا نیچے آ گیا، وہ بھی مر گیا، دونوں بیٹے مر گئے۔ جابر جب گھر میں آیا، گھر والی کوئی تیری میری گھر والی جیسے نہ تھی، وہ بھی نبی کی غلام، وہ بھی محبت رکھنے والی، وہ بھی اس تمنا میں بیٹھی تھی، میرا نبی میرے گھر میں آ رہا ہے۔ جابر کی گھر والی نے جلدی جلدی دونوں بیٹوں کو چرپائی پہ لٹایا، اوپر سے چادر اوڑھ دی تاکہ نبی کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ نہیں جانتی تھی میرا نبی تو دل کے حال جانتا ہے، اتنی نہیں سمجھتی کہ یہ میرا نبی تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اب لوگ اعتراض کریں گے مولوی کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا عیسیٰ نبی فرماتا ہے جو تم کھاتے ہو میں جانتا ہوں، قرآن مجید ہے لیکن موضوع طویل ہو جائے گا، میں اپنی طرف آ رہا ہوں۔ میرے نبی کو دعوت دینے کے لیے جابر گیا، جب واپس آیا گھر والی ہاتھ جوڑتی ہیں اے میرے سر کے تاج، ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، بول۔ فرمانے لگی 2 بیٹے نبی کی آمد کی خوشی میں چلے گئے، وہ مر گئے، دیکھ گھر والی سمجھا رہی ہیں جابر نبی کی آمد ہے، رونا نہیں، شاید نبی کو پتہ چل جائے وہ نبی ہماری دعوت کو ٹھکرا نہ دے۔ گھر والی اتنی عظیم ہے، عرض کر رہی ہے رونا نہیں، آج تیرا بیٹا ہوتا میرا بیٹا سامان کو سر پہ اٹھا لیتے، چیختے پکارتے، لیکن قربان جو نبی کی نسبت جن کو نصیب ہو بیٹوں کی پرواہ نہیں رکھتے۔ عرض کر دیا خاموش رہنا، چادر بچھا دی۔ جابر نے بولیا گھبرانا نہیں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، 2 بیٹے ہیں 1000 ہوں، نبی کی آمد پہ قربان کروں گا، گھبرانا نہیں۔ میرا نبی گھر میں تشریف ان کے لے آیا، سرکار جلوہ گر ہوئے، کھانا تیار ہو گیا۔ جب میرے نبی کی خدمت میں کھانا آیا، سرکار نے فرمایا جابر سارا کھانا لے آؤ۔ میرے نبی کی خدمت میں سارا کھانا حاضر ہوا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے نبی کو دیکھا، نبی نے میرے کھانے کے اوپر کچھ پڑا،
جو کھانا میں نے دیا نبی نے کچھ پڑھا، جتنا پڑھا، جو بھی پڑھا، جو نبی نے چاہا وہ پڑھا۔ میرے نبی نے پڑھ کے میری طرف اشارہ کیا، جابر 10 کی ٹولیاں بٹھاتے جاؤ، یہ محمد کا دیا ہوا لنگر ان کو کھلاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ کار شروع کر دیا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جابر ایک شرط ہے، یہ اوپر کپڑا ایسے بچھا دیا۔ سرکار نے فرمایا کپڑا مکمل اٹھانا نہیں، نیچے سے لنگر نکالتے جاؤ، قیامت آ سکتی ہے مگر ختم ہونے پہ نام نہیں لے۔ جابر نے فرماتے ہیں بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تھے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ میرا نبی کھلا رہا ہے، صحابہ کھا رہے ہیں۔ دوستو کیا اتنا عظیم کوئی نبی ہوگا، اتنا عظیم آج کا کوئی لیڈر ہے جو لوگوں کو کھلائے؟ بلکہ آج کے لیڈر تو خدا ان سے پناہ دے ہمارا خون چوس رہے ہیں۔ میرے نبی نے کیا سبق دیا؟ سرکار اپنے غلاموں کو کھلا رہے ہیں۔ جب جابر نے عرض کی سونے محبوب مہربانی فرمائیں اب خود بھی تناول فرما لینا۔ میرے نبی نے فرمایا جابر، جی سونے محبوب۔ میرے آقا نے فرمایا جابر مجھے عادت ہے حسنین کریمین کے ساتھ کھانے کی۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جابر مجھے عادت ہے حسنین کریمین کی جوڑی کے ساتھ کھانے کی، لیکن اب وہ تو ہیں نہیں، تیرے 2 بیٹے ہیں وہ لے آہا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں جانتا، میرا نبی جانتا ہے۔ بے شک۔ سرکار نے فرمایا ان کو لے آ، ان کے ساتھ کھاؤں گا۔ جابر دل میں خیال کرتا ہے چلو حضور کو ناراض تو نہیں کرنا، گھر سے باہر نکل گیا، گلے میں گھومتا گھومتا پھر آ گیا، سونیا وہ تو کھیلنے گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ آہ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا جا ہن پنجابی توجہ پڑھ دے وہاں تھوڑی جی میرے ذوقی ہو جائے یار، تسی بالکل نہ مینوں راستے تو کو ہٹایا ہے۔ سریکی دا خطیب سی، میں سرگودا رہن والے تے کدی پشتو بولی نہیں سی، اپنے گھر آ کے پشتو بولدا سی، اے میرا نعت خان گواہ ہے، میں کدی باہر آ کے پشتو بولدا سی، باقی سریکی۔ ویسے نیٹ تے چیک کر لو میرے سارے خطابات سریکی دے سن، اے تھوڑا رنگ جس رنگ وچ میں رنگیج گیا ہاں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر، جی سونے محبوب۔ سرکار نے فرمایا جابر جے تیرے بچہ آمنا نہیں، اسی لنگر نو ہاتھ لاونا نہیں۔ جے تیرے بچیاں نہیں آنا، اسی لنگر نو ہاتھ نہیں لانا۔ جابر گلیاں وچ گھوم گھوم کے رو رو کے ولاندا ہے، جڑا سرکار دی خدمت چ آندا ہے ہنجو پونج لیندا ہے، مت نبی جان لوے روندا کیوں ہے؟ میرے نبی دے سامنے آویندا دے سونیا کدیں دور نکل گئے کھیڈن واسطے۔ میرے نبی نے فرمایا جابر لکدا کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ جابر لکدا کیوں ہے؟ سیدھی گل دسا دے، جا لب کے لے آ، جے تیں بچہ آونا نہیں، محمد لنگر کھاونا نہیں۔ جابر میں لنگر نہ کھاواں گا، میرے کریم آقا دے خدمت جاز کرے نے سونے نبی لجپال محبوبہ، میں جانتا ہوں تو روٹی تو لنگر نہیں کھائے گا، لیکن سونے محبوبہ تجھ سے کیا چھپانا، میرے دونوں بیٹے دنیا سے چلے گئے، میں نے اس لیے زہر نہیں کیا کہیں نبی یہ نہ فرما دے ہم جن کے گھر میں مردے ہوں ان کے گھر سے کھایا نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا جابر رزق چھٹ دے، کھانا چھٹ دے، جا پہلے اپنے بال کھا دے۔ میرا نبی دویں جواناں دے سر والے کھلو گیا، اللہ دی برگاہ چ ہاتھ اٹھائے، اے بے نیاز ربا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدی خاطر کل کائنات نو بنایا، میں رحمت للعالمین، میں بھی ایدی گھر وچ ٹر آیا، بچی بھی مرن، انہاں نے گلے دینے نے، پڑوسیاں نے شکایتاں کرنیاں نے، تانے مارنے نے، ولوی نبی دی دعوت کر بچہ نو مروا بیٹھے۔ میرے نبی نے فرمایا بے نیاز ربا میرے خالی ہاتھ خالی نہ ولا، اتو آباد سونے نبی یا تو منگدا جا میں اللہ عطا فرمیندہ جا۔ اے تو نبی
نے دعا فرمائیے سرکار نے اج رخ مبارک تے ہاتھ نہیں پھیرے کلمہ پڑھ کے بچے اٹھی کھلوت سبحان اللہ میرے نبی نے زندہ نو بھی جوایا سرکار نے جدوں ید اللہ والا ہاتھ اللہ دی برگاہ وچ اٹھایا اللہ نے ناز دا منوایا میرے اللہ نے مردہ بچہ نو زندگی دوبارہ دیتی سرکار نے رلے بہائے کھانا کھوایا روایت وچ آندا جدا میرے نبی نے کھانا کھادا سرکار نے فرمایا جابر کی ذبح کیتا سی ادگی تی سونے گھر دے اندر چھوٹا جا لیلا سی میرے نبی نے ہڈیاں نو کٹھا فرمایا ید اللہ والا ہاتھ پھیریندا گئے بکری دا بچہ زندہ فرمیندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ احباب ذی وقار ہمارا مسلک ہمارا عقیدہ تو وہ ہے جو آمنہ کے لال کی طرف سے نسبت نصیب ہوئی سبحان اللہ بے شک بناوٹی بات نہیں ہے وہ اپنی علیحدہ ایک مرضی ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا مان یا نہ مان میں نے کسی مسلک کا کسی مذہب کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا لیکن اتنا ضرور یاد رکھ آج نہیں مانتا کل مان جائے گا تو سبحان اللہ لیکن کل کا ماننا تیرا فضول ہے آج لے کی پنا آج لے کی پناہ آج مانگ مدد ان سے آج لے ان کی پناہ آج مانگ مدد ان سے کل نہ مانیں گے گر وہ مان گیا کل نہ مانیں گے گر وہ مان گیا آج لے ان کی آج ہے اے وسن دا ویلا ہے کمائی دا ویلا ہے کمائی دا وقت ہے دارالجدا ہے وہ اگلا دارالبقا ہے آخری جہان وہ یہ اتھے جڑا کچھ کرسی تینوں کو پھل لبسی اجر ملے گا مگر جب آگے جائے گا تو وہی اٹھائے گا وہی پائے گا جو تو نے دنیا میں کمایا ہوگا ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ہر دیا ہوا رزق طعام تحفہ اللہ کی برگاہ میں قبول ہوتا ہے آخری بات اجازت شرح صدور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ اعلیٰ ہستی ہیں جن کو 22 مرتبہ جاگتے جاگتے آمنہ کے لال کا دیدار ہوا ہے اور ان کی عادت مبارک تھی حضرت جلال الدین سیوطی کی کہ وہ اس وقت تک حدیث اپنی کتاب میں رقم نہیں کرتے تھے لکھتے نہیں تھے جب تک مدینے سے اجازت نہ ملتی شرح صدور میں آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم کچھ تحفہ طیف اپنے بزرگ کے پیچھے دیتے ہیں بھائی کے پیچھے مرحوم کے پیچھے تو اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے جبریل جی رب جلیل فرماتا ہے میرا رب کی جان نور کا تھال اٹھا لے نور کا رومال تھال وغیرہ اٹھا لے جی مولا کہاں جاؤں میرے رب نے فرمایا میرا فلاں بندہ اپنے فلاں دوست کے پیچھے مرحوم کے پیچھے کچھ دے رہا ہے وظیفہ دے رہا ہے لنگر دے رہا ہے چاہے وہ درود شریف ہو کل شریف ہو سورت یاسین ہو الحمد ہو خطاب ہو درود ہو نعت ہو تلاوت ہو جا جبریل نور کے تھال میں نور کی غلاف میں اسے لپیٹ کے جا مولا جانا کدھر ہے میرا رب فرمایا قبر کے کنارے پہ کھڑا ہو جا لوگ کہتے ہیں قبروں پہ کیوں جاتے ہو میں نے بولا جبریل پہ فتویٰ لگا ہوا قبر پہ جا رہا ہے اور حکم ربی کے ساتھ جا رہا ہے
قبر کے اوپر کھڑے ہو جا اور جبریل جی مولا فرمایا قبر والے کو مبارکباد دے، اعلان کر کے آواز دے کے بول اے قبر والے خوش نصیب ہیں، بختاں والے مقدر والے، مبارک ہوئی تیرے لگ دیاں تیرے پیچھے تحفہ بھیجا ہے۔ جبریل قبر تے کھلو کہ وہ تحفہ دینا ہے۔ میرے آقا فرمیندے جدو تحفہ جبریل دے کے قبر والے نو دیندا ہے تے جویں دنیا دا رسم و رواج ہے نا، کراچی تو کوئی تحفہ آ جاوے تے اسی اپنے وچ قابو کر لینے کہ تحفہ میرے واسطے آیا ہے، لیکن قبر دا نظام تھوڑی جے تبدیل ہے۔ او جدو قبر والے نال آنڈ گوانڈن اس قبر چایا تحفہ نال والے سکے منہ لے کے بیٹھے نے، انہاں پچھو یاد کرن لا کوئی نہیں، او آدن جی نہیں پہنچدا، کچھ ہی نہیں ہوندا، کوئی دلیل ہے کہ کوئی نہ، کیویں بند قبر ہے، بند قبر وچ کیویں تحفہ پہنچ ویندا ہے؟ میں کہ تیرے بند موبائل دے سم وچ ایزی لوڈ کیویں پہنچ ویندا ہے؟ اے تیرے بند سم بند ہے، موبائل بند ہے، پچھو کھٹی لگی ہوئی ہے، بتا ہے سرو کوئی دروازہ ہی کوئی نہیں، تے ایزی لوڈ کیویں پہنچ ویندا ہے؟ جی ایک کوڈ داخل کرو تے پھر وچ ایزی لوڈ چلا ویندا ہے۔ میں کہ ساڈا بھی ایک کوڈ ہے، کیڑا؟ میں کہ ذات مصطفیٰ تے درود پڑھنا۔ میرے نبی نے فرمایا جس دعا دے اول آخر نا درود شریف میری ذات تے پڑھا جاوے او پھر دعا نور دے غلافاں وچ بند تھی کہ اللہ دی برگاہ چ پہنچ ویندی ہے۔ ایک کوڈ ایک درود پڑھیا پہنچ گیا قبر وچ، دنیا والے وہ بیٹھے نگے پیچھے سکے منہ لے کے، وہ قبر والا خوش بیٹھا ہے، وہ پوچھ دے یار تسی کیوں کھپے آؤ؟ قبراں نو پوچھ دے، آدھے یار تو خوش نصیب ہے، تیرے بیٹے نے تیرے پیچھے آج اتنا لنگر چلایا، اتنے خطابات کرائیں، پیرو زام آئیں، علماء آئیں، انہاں بڑی بڑی حضور دیاں حدیثاں خطاب سنایا، خوش نصیب ہیں، سارے پیچھے آدھے نے کوئی شے پہنچ دے نہیں، نام مرادو پہنچ دی ہے دتی تا کرو، وہ آندھی نہیں۔ آؤ میت لا دے قبر والا دے، پریشان نہ ہو، چلو پڑوسیاں آ جاؤ نیڑے نیڑے تقسیم کر لیں دے، تقسیم کر لینے ہیں، تقسیم شروع ہوئے نہیں۔ میرا آقا فرمیندے تقسیم شروع ہو گئی 3 مرتبہ چاہے کل شریف ہے، وہ ونڈیندے اتنا ثواب ہے کہ ونڈیندے قیامت آ گئی 3 مرتبہ کل شریف دو ثواب نہیں ونڈیا ہونے کو، ثواب نہیں ونڈیا۔ میرا نبی فرمیندے قبر والا خوش ہوندا ہے، اتنا خوش ہوندا ہے کہ اگر وما دنیا فیدہ اس کو ثواب تے سارا سامان چاندی سونا زر ہیرے جواہرات دیتے جانا، اس نال خوش نہیں ہونا جتنا اس اللہ دی ذکر دی وجہ نال قبر اللہ خوش دیا بیٹھے۔ ساڈا عقیدہ الحمدللہ سی اقرار کردیاں سارے ہر ذکر دا ایک جملہ اللہ دی برگاہ سے پہنچے گا، مرحوم دے درجات بلند کرے گا، اج خوشیاں دے بہاراں وچ ہوے گا۔ چاچا مرحوم حضرت گل صاحب اج دے درجات بلند ہون گے کہ ہاں میرے لگ دے کچھ چنگے سن جڑے میرے پیچھے اللہ دی دتی ہوئے رزق وچ میرے پیچھے صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں تے سونے نبی دا ذکر بھی فرما رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل مرحوم دے درجات بلند فرماوے، اے دے بچیاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماوے، آپس دے اندر محبت پیار نصیب فرماوے، اور سب نو اوہی عقیدہ نصیب فرماوے جڑا مدینے والے سرکار دی طرف سانو نصیب ہویا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔